ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر ان کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے تقاضا کہ خاتم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کبریا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیے میرے انتہائی واجب احترام دوستوں اور ساتھیوں عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماں اور بہنوں آج ہم سب یہاں پر حضور کی شان مقام اور مرتبہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ابھی جیسے مجھ سے پہلے نعتخواں حضرات فرما رہے تھے کہ ہم تو صرف حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں اور حق اور سچ بات تو یہی ہے کہ میں بھی آج کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں ورنہ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اگر جبرائیل کی عمر اور صدیق کی زبان بھی مل جائے ہم حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے جس طرح اللہ کے کلمات لامحدود ہیں اسی طرح میرے پیغمبر کی خوبیاں بھی لامحدود ہیں اللہ اپنی ربوبیت اور وحدانیت میں اکیلا ہمارا پیغمبر اپنی مصطفی اور محبوبیت میں اکیلا ہے بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم اس گندی زبان سے حضور کا تذکرہ کر بھی کیا سکتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو نعتخواں حضور کی تعریف پڑھتا ہے کہتا ہے اور ایک وہ ہے کہ خود اللہ نے حضور کی تعریف میں پورا قرآن نازل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کے وجود کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے پیغمبر کے چہرے کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے پیغمبر کے زلفوں کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائیں شرک ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک حدیث موجود ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے لیکن خود قرآن میں اللہ نے پیغمبر کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے قرآن میں پیغمبر کے چہرے اور پیغمبر کے زلفوں کی قسم اٹھائی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ شریعت کا پابند بندہ ہے اللہ شریعت کا پابند نہیں ہے
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا چاہیں اللہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ آسان انداز میں بتلاتا ہوں کہ جب اللہ کسی کی قسم اٹھائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت مقام اور مرتبے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر کے عمر کی قسم اٹھائی، میرے پیغمبر کے وجود کی قسم اٹھائی، میرے پیغمبر کے چہرے کی قسم اٹھائی، میرے پیغمبر کی زلفوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ میرے پیغمبر کی ہر چیز اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی ہر چیز مقام اور مرتبے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شمار سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ نے بیت المقدس کی قسم نہیں اٹھائی، کسی اور شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوالات بے شمار ذہن میں آتے ہیں کہ شاید سب سے پہلا گھر ہے خانہ کعبہ، اس وجہ سے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ اس کو تعمیر آدم نے کیا ہے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی تعمیر کی ہے، اس وجہ سے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جواب خود ہی ذہن میں آتا ہے کہ اس سے پہلے تو اللہ نے مکہ کی قسم نہیں اٹھائی، مکہ یہ خانہ کعبہ تو بنا پہلے کیا تھا، ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر تو پہلے کر دی تھی، لیکن قسم تو بعد میں اٹھائی ہے۔ بعد میں اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فوراً سوال کا جواب ذہن میں آتا ہے کہ اس کی قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر کے آنے کی وجہ سے شہر مکہ کا مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ ہو گیا، پیغمبر کے آنے کی وجہ سے مدینہ کا مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ ہو گیا۔ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس چیز کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس چیز کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کی پگڑی بھی اعلیٰ، پیغمبر کا جوتا بھی اعلیٰ، پیغمبر کا لباس بھی اعلیٰ، پیغمبر کا دھوپ بھی اعلیٰ، اور حتیٰ کہ ہمارا یہاں تک کیا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا پیشاب بھی پیشاب مبارک ہے، پیغمبر کا پخانہ بھی پخانہ مبارک ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر کے واپسی آتے ہیں، میں دوڑی دوڑی جاتی ہوں کہ دیکھوں تو صحیح اس جگہ پہ ہے کیا۔ فرماتی ہیں میں اس جگہ پر گئی، مجھے نظر کچھ نہیں آیا، زمین سے خوشبو نکل رہی تھی۔ عام آدمی کا خون ناپاک ہے، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کا خون بھی پاک ہے۔ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ عام آدمی کا خون ناپاک ہے، جسم سے خون نکلتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسم سے خون نکل کے کپڑے بدن پہ لگ جائے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کا خون پاک بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی طرح نہ سمجھیں، انسان ہیں، انسانوں میں اعلیٰ انسان ہیں، وہ انسانیت کی اعلیٰ ترین معیار پہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ عام آدمی کی پرورش ہوئی، عام آدمی کی پیدائش ہوئی مٹی کے ساتھ، اور نبی کی پیدائش، نبی کا جسم جو بنا وہ عام دنیا کی مٹی کے ساتھ نہیں، وہ جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے اس پسینے میں سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور نبی کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے۔ عام نبی کا جسم جنت کی مٹی سے بنا، اور میرے پیغمبر کا جسم جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے۔ جس طرح امتی اور نبی کے جسم میں فرق ہے، اسی طرح تمام نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بھی فرق ہے۔ عام نبیوں کا جسم جنت کی مٹی سے بنا، اور میرے پیغمبر کا جسم اللہ نے جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، حضور کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا۔ حضرت ام سلیم پیغمبر کی صحابیہ ہیں، حضور کے پاس بیٹھی ہیں اور پیغمبر کا پسینہ اکٹھا کر کے شیشی میں جمع کرتی ہیں۔ حضور کی آنکھ کھلی، حضور نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا کرو گی؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے چاہا
दोनों जहान के सरदार का पसीना ही देती। तो पैगंबर का पसीना भी आला, पैगंबर की दाढ़ी भी आला, पैगंबर की पगड़ी भी आला, पैगंबर की सवारी भी आला, पैगंबर की तलवार भी आला, पैगंबर के साथ जो चीज जुड़ गई वो आला बन गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे पैगंबर को बेशुमार खुसूसियात से नवाजा। खुसूसियात का मतलब ये होता है कि वो चीज आम लोगों में नहीं है जो अल्लाह ने पैगंबर में रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार खुसूसियात से नवाजा कि वो हर किसी को नहीं मिली, सिर्फ मेरे पैगंबर को मिली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे जामिउल कलीम बनाया है। जामिउल कलीम का मतलब क्या है कि हुजूर के अल्फाज होते मुख्तसर थे लेकिन मफहूम बड़ा वसी होता था। हुजूर जब तकरीर फरमाते थे, हुजूर की तकरीर लंबी चौड़ी नहीं होती थी, मुख्तसर सी होती थी लेकिन मफहूम बड़ा वसी होता था। मैं मिसाल देता हूँ, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। सबको ये हदीस आती है, सुनी होगी कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अब आप गौर करें, हदीस तो मुख्तसर सी है लेकिन मफहूम बड़ा वसी है। रोजा रखोगे, नीयत सही होनी चाहिए। नमाज पढ़ोगे, नीयत सही होनी चाहिए। ज़कात सदका खैरात करोगे, नीयत सही होनी चाहिए। जिहाद हज उम्रा करोगे, नीयत सही होनी चाहिए। अब हर चीज में नीयत को दखल है। यही तो पैगंबर जामिउल कलीम है। अल्फाज मुख्तसर होते हैं, मफहूम वसी होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खुसूसियत दी है, मेरे पैगंबर को दी है। और बल्कि हमारा नजरिया है, तमाम अंबिया के कमालात एक तरफ, मेरे पैगंबर के कमालात सबसे ज्यादा है। और बल्कि सारे नबियों को नबूवत मिली हुजूर के सदके से, सारे नबियों को इल्म मिला हुजूर के सदके से, सारे नबियों को कमालात मिले हुजूर के सदके से। किसी को एक मौजज़ा मिला, किसी को दो मौजज़े मिले, किसी को चंद एक मिले। मेरे पैगंबर की जिंदगी का हर लम्हा मौजज़ा है। मेरे पैगंबर की जिंदगी का हर मिनट और मिनट का हर सेकंड वो मौजज़ा है कि नहीं है? तवज्जो जरा, मैं भी बतलाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी जिंदगी, 63 साल में से 23 साल नबूवत वाली जिंदगी, और नबूवत में से 13 साल मक्का की और 10 साल मदीना वाली जिंदगी। इस मुख्तसर सी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किए हैं कि शायद सारे भी जमा हो जाए, वो काम नहीं कर सकते जो थोड़े से अरसे में मेरे पैगंबर ने करके दिखाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल सहाबा कितने? तकरीबन 1,24,000 या 44,000 या 1.5 लाख। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त कितने घर संभाले? 11 बीवियां थी, बैक वक्त 9 हुजूर के पास रही हैं, 2 का इंतकाल हो चुका था। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त 9 घर भी संभाले हैं। आज हमसे एक न संभाला जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त सहाबा की तरबियत भी की है और बैक वक्त 9 घर भी संभाले हैं। और इससे बढ़ के आगे चलते हैं, हुजूर की मक्का वाली जिंदगी 13 साल की, मदीना वाली जिंदगी 10 साल की। सन 2 हिजरी में जब हुजूर को मक्का से मदीना गए हुए अभी 2 साल हुए थे, जिहाद फर्ज हुआ, पहला गज़वा बदर हुआ। तो यूं कहिए 9 साल के अरसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुल 100 जंगें हुई हैं। मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं इशारा करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मक्का में जिहाद फर्ज नहीं था, मदीना में आए तो जिहाद फर्ज हुआ, और वो भी आते साल नहीं हुआ, अगले साल 1 साल के बाद सन 2 हिजरी में जिहाद फर्ज हुआ, पहला गज़वा बदर हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 2 हिजरी से लेकर अपने दुनिया से जाने तक 9 साल बनते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल में 100 जंगें लड़ी हैं। इस कायनात में कोई ऐसा लाल जना नहीं है, कोई ऐसा बहादुर इंसान, कोई ऐसा लीडर और निडर इंसान जना नहीं है कि जो इतने कम अरसे में इस अंदाज से जंगें लड़े। और ये भी पैगंबर के पुरअमन पैगंबर होने की अलामत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 100 के करीब जंगें हुई। इन 100 जंगों में मुसलमानों के जितने शहीद हुए और काफिरों के जितने मरे हैं, उन सब की तादाद 1000 के करीब है। यहाँ एक जंग में हजारों मर जाते
جاتے ہیں، ایک جنگ میں ہزاروں شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 100 جنگیں ہوئیں اور 100 جنگوں میں جتنے کافروں کے مرے اور جتنے مسلمانوں کے شہید ہوئے ان سب کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ وقت تھوڑا کام زیادہ کیا ہے، یہ میرے پیغمبر کا کارنامہ ہے، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے، یہ میرے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے، توجہ ذرا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پوری زمین کو مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جہاں چاہیں نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ بولو، یہاں نماز پڑھے ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ مسجد میں پڑھے ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ کسی صحرا جنگل دریا میں پڑھے ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہ اگر خصوصیت ملی ہے یہ اس امت کو پیغمبر کی برکت سے ملی ہے، ورنہ یہودیوں عیسائیوں میں ایسا نہیں تھا۔ ان کو اپنا عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنی پڑتی تھی، باہر کریں تو نہیں ہوگی، اپنے گرجے میں جائیں گے، اپنے چرچ میں جائیں گے، وہاں جا کے عبادت کریں تب عبادت ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ خصوصیت ملی ہے پیغمبر کی برکت سے کہ پوری زمین پہ جہاں نماز پڑھنا چاہیں، جہاں عبادت کرنا چاہیں، عبادت ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا۔ توجہ ذرا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارا پیغمبر اول بھی ہے اور ہمارا پیغمبر آخر بھی ہے۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، لیکن شاید یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ ہمارا پیغمبر صرف آخری نہیں ہے، ہمارا پیغمبر اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اور یہ حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی آدم گارے اور مٹی کے درمیان تھے، آدم کا جسم بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ رب العزت نے پیدا کرنے سے پہلے سب کی روحوں کو پیدا کیا، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔ آدم کی روح بعد میں آئی ہے، نوح کی روح بعد میں پیدا ہوئی ہے، سب سے پہلے روح پیدا کی گئی میرے پیغمبر کی گئی ہے۔ تو میرا پیغمبر اول بھی ہے اور دنیا میں نبی ہونے کی حیثیت سے، آنے کے اعتبار سے آخری بھی ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے کہ میرا پیغمبر اول بھی ہے، میرا پیغمبر آخر بھی ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ کون سی ہے، آپ کیا جواب دو گی؟ کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ اور کائنات میں صرف زمین نہیں، کائنات میں آسمان بھی ہے، کائنات میں جنت بھی ہے، اور کائنات میں عرش بھی ہے، کائنات میں ہر چیز ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ کون سی ہے، کیا جواب ہے؟ اور یہ مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی جو حضور کی قبر مبارکہ ہے وہ کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، ترمذی کی حاشی میں بات لکھی ہے، مولانا انور شاہ کشمیری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین اگر جگہ ہے تو پیغمبر کے روزے والی جگہ ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ خانہ کعبہ بھی تو ہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا عرش بھی تو ہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اللہ کی کرسی بھی تو ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کہاں گیا؟ لیکن بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ صرف خانہ کعبہ میں نہیں ہے، اللہ صرف عرش پر نہیں ہے، اللہ صرف کرسی پر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور پیغمبر کی ذات صرف اپنے روزے میں موجود ہے، جہاں پیغمبر کا جسم جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے بڑی عجیب بات لکھی، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کی روح جب نکالی، جب فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا، پیغمبر کی روح نکالی گئی۔ عام آدمی کی، مسلمان کی، نیک آدمی کی روح نکالی جاتی ہے، قرآن میں آتا ہے نیک آدمی کی روح علیین میں جاتی ہے اور برے آدمی کی روح سجین میں جاتی ہے۔ لیکن جب پیغمبر کی روح نکالی گئی، اب نکالنے کے بعد اس روح کو رکھے کہاں؟
اس روح کو کہاں رکھا جائے؟ علیین میں، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی روحیں موجود ہیں، لیکن پیغمبر تو سردار ہیں، ان کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے دیکھا، کائنات میں نظر دوڑائی، کائنات میں دیکھا کہ پیغمبر کے جسم سے علاوہ، پیغمبر کے جسم کے علاوہ کوئی اور بہتر جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے پیغمبر کی روح کو پیغمبر کے جسم میں دوبارہ لٹا دیا۔ اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت مقام اور مرتبے والی۔ اسی بات کو لیتے ہوئے اہل سنت والجماعت دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بھی نبیوں کی خصوصیت ہے کہ اللہ ان کو نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ابھی میں کل کے جمعے میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب اس حدیث کو روایت کیا حضرت ثابت بن انس البنانی نے، وہ جب بھی اس حدیث کو نقل کرتے فوراً دعا کرتے، یا اللہ مجھے بھی قبر میں نماز کی توفیق عطا فرما۔ وہ جب بھی حدیث بیان کرتے فوراً دعا کرتے۔ جب ان کی وفات ہوئی کسی نے بعد میں خان میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہا اس دعا کی برکت سے اللہ نے قبر میں نماز کی توفیق عطا فرما۔ تمہارا یہ کر رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ۔ آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی، محمد الرسول اللہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ محمد اللہ کے، بچوں ذرا کیا ترجمہ ہے؟ محمد اللہ کے۔ اور ہمارا کلمہ ہے، یہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ اگر کوئی پہلے جز کو مانے دوسرے جز کو نہ مانے، ایمان نامکمل ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح پہلا جز ماننا ضروری، دوسرا جز بھی ماننا ضروری ہے۔ پہلے جز لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا جز، بولو، دوسرا جز محمد رسول اللہ ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بتائیے کائنات میں کل رسول کتنے آئے؟ 313۔ ماشاءاللہ ہماری کلاس کے سٹوڈنٹ بتا رہے 313 آئے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق 315 ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے رسول 313 ہیں یا 315 ہیں۔ اب رسول تو آدم بھی ہیں، رسول تو نوح بھی ہیں، رسول تو ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ بھی ہیں، لیکن کسی رسول کے کلمے کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں آیا۔ آپ غور کریں، حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، حالانکہ رسول تھے، ان کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں آیا، حالانکہ رسول تھے۔ حضرت نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، حالانکہ رسول تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں آیا۔ ابراہیم بھی رسول تھے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نام کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں آیا۔ اسماعیل بھی رسول تھے، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، نام کے ساتھ ذبیح کا لفظ تو آیا ہے لیکن رسول کا لفظ نہیں آیا۔ موسیٰ بھی رسول تھے، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ان کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں آیا۔ یوسف بھی رسول تھے، ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، ان کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں آیا۔ عیسیٰ بھی رسول تھے، ان کے نام کے ساتھ بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ تو آیا ہے لیکن رسول اللہ کا لفظ نہیں آیا۔ اگر کائنات میں بلکہ یوں کہیے تمام انبیاء میں کسی کے کلمے کے ساتھ رسول کا لفظ آیا ہے تو آخری پیغمبر کے ساتھ آیا ہے۔ اب اگلی بات کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول تو آدم بھی تھے، رسول تو نوح اور موسیٰ اور ابراہیم اور عیسیٰ بھی تھے، لیکن جو مقام اور مرتبہ آخری پیغمبر کا تھا، جو رسول ہونے میں مقام اور مرتبہ آخری پیغمبر کا تھا، وہ بقیہ رسولوں کا نہیں تھا۔ رسول تو موسیٰ بھی تھے نا، رسول تو عیسیٰ بھی تھے۔ اس موقع میں بڑی عجیب بات بزرگوں نے لکھی ہے، اللہ چاہتے موسیٰ کو آخری نبی بنا سکتے تھے لیکن اللہ نے موسیٰ کو آخری نبی نہیں بنایا۔ اللہ چاہتے عیسیٰ کو آخری نبی بنا سکتے تھے، اللہ نے ان کو آخری نبی نہیں بنایا۔
آخری نبی بنایا ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ اگر موسیٰ کو آخری پیغمبر بنا دیتے، حضرت موسیٰ کی ختم نبوت پہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا، ان کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ کرتا، تو شاید ان کی امت میں ایسے دفاع کرنے والے نہ ہوتے جو اس امت میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو ایک مرتبہ کہا آؤ میرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے چلو، ہم جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے کہا، موسیٰ کی امت نے کہا کہ اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ جانتے تھے کہ جو پیغمبر کی ختم نبوت پر کا دفاع کرنے والے شاید ان کی امت میں نہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر موسیٰ یا عیسیٰ کو نہیں بنایا، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کو بنایا۔ ابھی توجہ ذرا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ رسول کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقام اور مرتبہ ہمارے نبی کا ہے وہ ان کا۔ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں، توجہ ذرا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ ایک لفظ بولتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ ساری مسجدیں یا کسی کسی کی؟ یعنی ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ کا گھر ہے، اس کو عربی میں بیت اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن ہم اس مسجد توحید الاسلام کو بیت اللہ، یہ کسی اور مسجد کو بیت اللہ نہیں کہیں گے۔ بیت اللہ کس کو کہیں گے؟ صرف مسجد حرام کو، اسی کو کہیں گے نا۔ حالانکہ بیت اللہ کا مطلب اللہ کا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے، تو ہر مسجد کو بیت اللہ نہیں کہتے۔ اگر کہتے ہیں تو مسجد حرام کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بات ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن ان دونوں گھروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر، لیکن جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کا تو نہیں ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ فرق تو ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ بیت اللہ، حالانکہ اللہ کا گھر یہ بھی ہے اور اللہ کا گھر وہ بھی ہے، لیکن ہم دونوں کو بیت اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جتنی بھی اونٹنیاں ہیں، کس کی ہیں اونٹنی؟ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں، سارے جانور اللہ کے ہیں، پیدا کرنے والے اللہ، ان کو دینے والے اللہ، تو ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے ناقۃ اللہ کا لفظ آیا۔ ناقۃ اللہ کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، حالانکہ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ناقۃ اللہ کا لفظ نہیں بولا جاتا، صرف صالح کی اونٹنی کے ساتھ ناقۃ اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ بتلانے کے لیے اونٹنیاں ساری ہوں گی، لیکن جو اونٹنی صالح علیہ السلام کی تھی، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بقیہ کا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول تو 313 اور 315 ہیں، لیکن جو مقام اور مرتبہ آخری پیغمبر کا ہے وہ بقیہ رسولوں کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پیغمبر کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر فرمایا، لیکن ایک آیت بڑی عجیب فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کا مقام اور مرتبہ اونچا کر دیا، آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے اونچا کیسے کیا؟ توجہ، حضور کا ذکر اللہ نے اونچا ایسے کیا کہ کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں، جہاں اللہ کا نام گونجتا ہے وہاں میرے پیغمبر کا نام بھی گونجتا ہے۔ اگر اذان میں اللہ کا نام ہے میرے پیغمبر کا نام بھی ہے، اگر اقامت میں اللہ کا نام ہے میرے پیغمبر کا نام بھی ہے، اگر نماز میں اللہ کا نام ہے میرے پیغمبر پر درود بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی کسی چیز کا تذکرہ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، آپ کسی اور احادیث کو دیکھ لیں، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں میرے مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب بلند کیسے کیا ہے؟ قیامت کی صبح تک قرآن باقی رہے گا، جو قرآن پڑھتا رہے گا میرے پیغمبر کا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا، جہاں اذان ہوگی وہاں میرے پیغمبر کا تذکرہ بلند ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات، اذان پوری دنیا میں ہر وقت ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، یہاں اذان کا وقت ختم ہوا
دوسرے ملک میں اذان کا وقت شروع ہو جائے گا، وہاں اذانیں گونجنا شروع ہو جائیں گی، اور جب وہاں پہ اذان کا وقت ختم ہوگا تیسری جگہ پہ شروع ہو جائے گا، جب وہاں پہ ختم ہوگا چوتھی جگہ پہ شروع ہو جائے گا، گھومتے گھومتے پھر پہلے ملک میں جہاں سے اذان شروع ہوئی تھی پھر وہاں پہ اذان کا وقت ہو چکا ہوگا۔ اب بتلائیے ہے نا، جہاں پہ اللہ کا تذکرہ وہاں میرے مصطفیٰ کا تذکرہ۔ دنیا میں انسان آتا بعد میں ہے، دنیا میں انسان آتا پہلے ہے، تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ ایسی ہے نا، ہم آئے تھے تو تذکرہ ہوا، جب تک ہم آئے نہیں تو تذکرہ بھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، تذکرے پہلے تھے۔ ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں تھے، تذکرے پہلے تھے۔ اس قرآن پاک کو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی تلاوت اس دنیا کو بنانے سے 2000 سال پہلے کی ہے۔ ابھی اس کائنات کو بنایا نہیں تھا، اللہ نے 2000 سال پہلے خود اپنے کلام کی تلاوت کی ہے، اور کلام میں پیغمبر کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں پیغمبر کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی، اس کائنات کا وجود، یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، میرے پیغمبر کا تذکرہ اس وقت بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حضرت آدم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے ہر درخت کے پتے پر پیغمبر کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ابھی آدم جنت میں تھے، خطا ہوئی، بھول ہو گئی، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، اور کھانے کے بعد دنیا میں اللہ نے بھیج دیا، اور تفسیروں کے اندر لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک اللہ سے رو رو کے معافی مانگتے رہے، اللہ بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، جنت کا پھل کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو دعا سکھائی، اے آدم یہ الفاظ بولو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک تو یہ دعا سکھائی، حضرت آدم نے اس دعا کو اللہ سے مانگا ہے، اور ساتھ ہی حضرت آدم نے کہا اے اللہ میں تجھے تیرے پیغمبر محمد کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں کہ میری خطا کو معاف فرما۔ اللہ نے آدم سے پوچھا آدم تجھے کیسے پتا چلا، ابھی تو تیرے علاوہ دوسرا ہے کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا؟ حضرت آدم نے کہا اللہ میں جنت میں تھا، میں نے تیرے عرش پہ اور اسی طرح میں نے درخت کے ہر پتے پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں تبھی سمجھ گیا اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے، محمد رسول اللہ کی ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کی شان بیان کر سکتے ہی نہیں ہیں، صرف حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں کہ حضور کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب تھوڑی سی اس شاخ کی بات کرتے ہیں جو اتنے مقام اور مرتبے والے ہیں، اللہ نے ان کے ماننے والے بھی صحابہ مقام اور مرتبے والے دیے ہیں، اور جو عشق کا حق صحابہ نے ادا کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا۔ حضور کے عاشق اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس کے اتنے عاشق موجود ہوں، اور آج تک عاشق پیدا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آج تک پیغمبر کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مال اور گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کے دور میں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، ہر صحابی پیغمبر کا عاشق تھا، ہر صحابی پیغمبر کی عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد، گھر بار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ صحابہ عجیب عاشق تھے۔ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، حضور کی طبیعت خراب ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، پیغمبر کی طبیعت ناساز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا، حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ، اے میرے دوستو، میرے ساتھیوں، اگر میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، آؤ آج مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ کون فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کیا، کسی کافر پر بھی ظلم نہیں کیا، جو جانوروں کا خیال کرنے والے، امن والے پیغمبر، جو چیونٹیوں کا خیال کرنے والے، رحمت والے پیغمبر، جو جنوں کا خیال کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے
ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، جن ہڈیاں کھاتے ہیں، ہڈیوں کو گندا نہ کرو استنجا کر کے۔ ہمارے پیغمبر نے جنوں کا خیال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونٹیوں کے بلوں میں آگ نہ لگاؤ، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیغمبر نے چونٹیوں کا خیال کیا۔ ایک صحابی نے ایک پرندے کے گھونسلے سے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، پیغمبر کو پتا چلا، پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ دو، اس کے بچے واپس رکھ دیے جائیں۔ پیغمبر نے پرندوں کا خیال کیا ہے۔ ایک اونٹ حضور کے پاس شکایت لے کر آیا کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ پیغمبر نے مالک کو بلا کے سمجھایا کہ کام مناسب لو، چارہ بھی ٹھیک دو۔ پیغمبر نے جانوروں کا خیال کیا ہے۔ ایک ہرن پیغمبر کے سے شکایت کرنے لگی کہ مجھے اس یہودی نے پکڑا ہوا ہے اور میرا بچہ فلاں جگہ پہ ہے، وہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا ہے، مجھے جانے نہیں دیتا کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو کہا اس کو چھوڑ دو، دودھ پلا کے واپسی آ جائے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو پکڑنا بڑا مشکل ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں یہ تو واپسی نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، چھوڑ دو، دودھ پلا کے واپسی آئے گی، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ ہرنی واپسی وہ گئی اور دودھ پلا کے واپسی آ گئی۔ جب یہودی نے سارا منظر دیکھا کہ ایک جانور بھی پیغمبر کا کہنا مانتا ہے، یہودی نے فوراً ایمان قبول کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امن والے، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ ایک کافر مسجد میں آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ آج مسجد میں کوئی پیشاب کرے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ماریں گے، ڈانٹیں گے، دھکے دے کے باہر نکال دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک آدمی مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرو، گردن اتار دوں، اگر آپ حکم دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا، کرنے تو جو کرتا ہے۔ جب سارا کام کر لیا پیغمبر نے پیار سے بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے گھر کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ بس پیار سے سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ ارے پیغمبر تو کسی کے ساتھ ظلم کیا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ پیغمبر صحابہ سے پوچھتے ہیں میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، آج میں موجود ہوں، بدلہ لے لے مجھ سے۔ اب صحابہ رو رہے ہیں، عجیب منظر ہے، پیغمبر کی حالت ناساز ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہو بھی کون ایسا کہ جس کے ساتھ پیغمبر نے ظلم کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سارے صحابہ کی نظریں اس پر چم گئی کہ یہ عجیب صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے بدلہ چکانے کے لیے۔ حضرت عکاشہ اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، آپ بھی تھے اور ہم بھی تھے، آپ نے اپنی سواری کو تیز چلانے کے لیے اپنا کوڑا گھمایا اور میری کمر پہ لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ابھی بھی وہ کوڑا موجود ہے، وہ لے آؤ اور آ کے مجھے مارو۔ صحابہ رو رہے ہیں اور ان کو روک رہے ہیں، بیٹھ جو بھئی کس طرح کی بات کر رہے ہو، نبی ہیں۔ حضرت عکاشہ فاطمہ کے گھر گئے، کوڑا اٹھا کے لے آئے، اور جب لے کر آئے تو حضرت عکاشہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ کا کوڑا میرے بدن پہ لگا تھا تو اوپر قمیض بھی نہیں تھی، تو لہٰذا آپ قمیض اتاریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تصور میں جا کر سوچیے کیا منظر ہوگا کہ ایک نبی کو صحابی کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لینا ہے، کوڑا بھی آ گیا، اور فرمائے جس وقت آپ کا کوڑا میرے بدن پہ لگا تھا میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا۔ اب صحابہ رو رہے ہیں، تھانے مار مار کے رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اوپر اٹھا لی کہ آج بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہمارے پیغمبر تو ایسے پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، لیکن ساتھ اس پر بھی غور کرے کہ آخرت کی فکر کتنی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اوپر کی تو حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ ابھرا ہوا گوشت تھا جس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے اور مہر نبوت کا بوسہ لے لیا، چوم لیا، فرمایا کہ میں تو صرف اس کا بوسہ لے کر جہنم کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہتا تھا، میں نے کہاں آپ سے بدلہ لینا تھا، میں تو آپ کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ کیسے پیغمبر کے عاشق تھے۔ ایک خاتون غزوہ احد میں ایک خاتون، اس کا بیٹا
اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا خامد، یہ 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، قریبی، باپ، بھائی اور خامد اور بیٹا، چاروں کے چاروں غزوہ احد میں شہید ہو گئے، لیکن کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ اس امت میں صرف مرد ہی نہیں، عورتوں نے بھی عشق رسول کا حق ادا کیا ہے، صحابیات نے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ابھی قبر میں دفن کیے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک خاتون آئی، حضرت سیدہ امی عائشہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا؟ فرمانے لگی ہاں کر دیا ہے۔ وہ عورت حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، روتے روتے وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ کیا حضور کی محبت اور عشق دل میں تھا۔ اور صرف عورتیں ہی نہیں، بچوں کے دلوں میں بھی حضور کا عشق دیکھیے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے مکہ گیا، حج سے فارغ ہو کے حضور کے روضے پر گیا، میں وہاں پہ کیا دیکھتا ہوں، حضور کے روضے کے ساتھ سنہری جالیوں کے ساتھ چھوٹا سا بچہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھا وہ وہیں پہ ملتا ہے، اس نے وہاں پکی جگہ بنا رکھی حضور کے روضے کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں میں نے بچوں کو بلایا اور بلا کر میں نے اس سے کچھ پیار محبت کی باتیں کی کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، آپ جو کہو گے آپ کو ملے گا۔ بچہ تھا باتوں میں آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پوچھا فلاں چیز بھی ملے گی؟ جی وہ بھی ملے گا۔ فلاں بھی ملے گی؟ جی وہ بھی ملے گا۔ اس نے پوچھا مجھے چنے کھانے کا بڑا شوق ہے، بھنے ہوئے چنے، کیا مجھے وہ بھی ملیں گے؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا وہ بھی ملیں گے۔ بچہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، فوراً کہنے لگا کہ یہ سنہری جالیوں والا روزہ بھی وہاں پہ ملے گا۔ بچے نے کہا کیا یہ روزہ بھی وہاں پہ ہندوستان میں ملے گا؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے کہا بیٹا یہ پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گا، یہ یہی ملتا ہے، اس کی خاطر ہم یہاں آتے ہیں۔ اللہ نے کیسا بچوں کے دلوں میں بھی اس کے رسول رکھا ہے، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، صحابہ کیا، صحابیات کیا، اور تو اور اللہ نے ان درختوں کے دلوں میں بھی حضور کی محبت ڈال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے حضور کو منبر پر مار کے دیا، حضور نے کھجور کے تنے سے ٹیک چھوڑ کے منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ جب کھجور کے تنے سے ٹیک چھوڑی تو کھجور کا تنا جدائی برداشت نہ کر سکا، وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر سے اتر کر اس کو سینے سے لگایا اور لگا کر فرمانے لگے کہ اگر میں اس کو آج سینے سے نہ لگاتا قیامت کی صبح تک روتا رہتا۔ کس کے دل میں محبت تھی؟ کھجور کا تنا سوکھا ہوا تو ہم تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم درختوں سے بھی زیادہ گئے گزرے بن گئے کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، حضور کی توہین اور گستاخی ہو، ہم دس سے مس نہ ہو، ہم تب بھی 2 کلمات کہنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم گستاخ رسول سے بائیکاٹ تو ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو حضور کی عزت اور ناموس کی خاطر جو حضور کے دشمن ہیں ان سے بائیکاٹ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کم از کم درجہ ہے، ورنہ اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گستاخ رسول ابن خطل جب مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ آج سب کے لیے معافی ہے، سب کو معاف کر دیا۔ حضور کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے، اس کا نام ابن خطل ہے۔ حضور نے فرمایا کعبہ کا غلاف اپنی جگہ، اس کا ادب و احترام اپنی جگہ، مسجد حرام اور کعبہ اپنی جگہ، لیکن اس کو وہاں پر کعبہ کے غلاف کے اندر مار دو، میرا گستاخ ہے۔ یہ ہے اعلیٰ ترین درجہ، اعلیٰ ترین درجہ تو یہی ہے۔ اگرچہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت گستاخ رسول کو کبھی کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ پاکستان کی تاریخ میں غازی علم الدین شہید گزرا ہے کہ نہیں گزرا؟ اس نے گستاخ راجپال کو مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ آپ تاریخ پڑھو، وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہی بنی تھی کہ عدالت نے گستاخ کو چھوڑ دیا تھا۔ جب عدالت گستاخ کو چھوڑتی ہے تو پھر عاشق رسول میدان میں آ کر اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اور کم از کم درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم گستاخ رسول، دشمن رسول سے ہر قسم کا بائیکاٹ کریں۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تو پھر کھجور کے تنے سبھی کے گزرے بن گئے کہ وہ حضور کی محبت میں جدائی کو برداشت نہ کر سکا، رونے لگ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے جو حضور کو سلام کرتے تھے۔ ارے پتھر بھی حضور کو پہچانتے ہیں، درخت بھی حضور کو پہچانتے ہیں، جانور پرند چرند حشرات سارے حضور کو پہچانتے ہیں، اور ہم اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، ہم اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ کاش اگر ہم اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو پہچانتے ہوتے، آج اس حد تک نہ دشمن پہنچتے۔ کبھی کسی ملک میں کبھی کسی شہر میں پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے، وہ طائف والوں نے پیغمبر کو پتھر مارے تھے، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، پہچانتے ہوتے تو اس طرح کا ظلم نہ کرتے۔ کیا مطلب پہچانتے نہیں ہیں؟ جانتے تھے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے تھے۔ دوسری میرے دوستو، آج مسلمان بھی اپنے پیغمبر کے مقام اور مرتبے کو بھولا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اعلیٰ پیغمبر دے دیا کہ جس پیغمبر نے امت کو ہر وقت میں یاد رکھا ہے، لیکن یہ امت اپنے پیغمبر کو بھلائی بیٹھی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں ہر وقت میں یاد رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اور جبرائیل اندر آئے، اسرائیل باہر کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت اسرائیل باہر کھڑا ہے، اجازت ہو اندر آ جائے روح نکالنے کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل سے حضور نے فرمایا جبرائیل پہلے اللہ سے پوچھو کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا۔ دنیا سے جاتے ہوئے ہر آدمی کو اپنی پرواہ، لیکن توجہ، میرا پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے، کس کی فکر؟ امت کی فکر کی ہے کہ نہیں کی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اور گرمی کا موسم اور پھر جانور کی بھی گرمی، اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر 3-4 گھنٹے تک امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، صحابہ کے لیے نہیں، ان کی جنت کی گارنٹی بشارت اللہ دے چکے ہیں، اپنی گناہگار امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 گھنٹے تک دعا کرتے رہے۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور بڑے خوش، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، اس آیت کے نازل ہونے پر خوش کیوں ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے کیا فرمایا، اے پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری ساری امت بخش کے اللہ جنت میں نہ بھیج دے۔ کیا فکر ہمارے پیغمبر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر جس وقت دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی تھی، اور جس وقت معراج پر گئے، دنیا سے باہر نکل کے 7 آسمانوں سے اوپر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اس وقت بھی پیغمبر کو امت کی فکر ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ حضور نے تحفے میں دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا کہ اللہ میری جانی مالی قولی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی ساری عبادتیں میرے لیے، تو پھر سلامتی تیرے لیے، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے۔ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اتحیات نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ پیغمبر کے درمیان مکالمہ ہے، یہ اللہ پیغمبر کی گفتگو ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ نے فرمایا۔ یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی، پھر آگے پیغمبر نے فرمایا اللہ صرف مجھ پر ہی نہیں، صرف مجھ پر ہی نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میری امت کے نیک لوگوں پر بھی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اے اللہ اس پر بھی ہوں۔ تو پیغمبر معراج کے موقع پر جا کر بھی امت کو، اور کل قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی ہمارے کام ہمارے پیغمبر آئیں گے، امت کی سفارش کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر ہوں گے۔ یہ بھی پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو مقام محمود عطا فرمایا۔
اور کسی نبی کو مقام محمود نہیں ملا. مقام محمود کا مطلب یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا, سارے لوگ پریشان ہوں گے, حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, سب لوگ پریشان ہو کر آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم انکار کر دیں گے کہ آج یہ حق اللہ نے مجھے نہیں دیا. حضرت نوح کے پاس جائیں گے, انکار کر دیں گے. ابراہیم کے پاس جائیں گے, انکار کر دیں گے کہ آج سفارش ہم نہیں کر سکتے. اور ابھی سفارش کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کسی کو بخشنے کی سفارش نہیں ہو رہی, معاف کروانے کی سفارش نہیں ہو رہی. ابھی تو صرف اس بات کی سفارش ہو رہی ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. لوگ اتنے تنگ پڑ چکے ہوں گے کہ بعض لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے چاہے جہنم میں پھینک دیا. وہ انتظار کی گھڑیاں اتنی مشکل ہوں گی, تکلیف دہ ہوں گی کہ لوگ پریشان ہوں گے. سارے لوگ اکٹھے ہو کر کبھی حضرت آدم کے پاس, کبھی حضرت نوح کے پاس, کبھی حضرت ابراہیم کے پاس, کبھی اسماعیل کے پاس, موسیٰ عیسیٰ کے پاس, سارے نبیوں کے پاس جائیں گے. آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج اگر تمہاری کوئی سفارش کر سکتا ہے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ہیں, جاؤ ان کے پاس جاؤ, وہی تمہاری سفارش کریں گے. سارے لوگ اکٹھے ہو کر کہاں آئیں گے؟ آخری پیغمبر کے پاس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت محمد رسول اللہ کے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بے شک اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ مجھے دیا ہے, آج سفارش کا حق اللہ نے مجھے دیا ہے. ہمارے پیغمبر سر سجدے میں رکھ کر امت کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسی اللہ کی تعریف کروں گا, اس موقع پر ایسی تعریف کروں گا کہ کیا کہوں گا وہ ابھی بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اللہ اس وقت میرے دماغ میں ڈالتے رہیں گے, میرے ذہن میں ڈالتے رہیں گے. میں اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا اور اتنی کروں گا کہ اللہ خود اٹھائیں گے اور اٹھا کر کہیں گے اے پیغمبر مانگ کیا مانگتے ہو, کرو سفارش کس کی کرتے ہو, میں بخشتا چلا جاؤں. تو پیغمبر قیامت کے دن بھی امت کو نہیں بھولیں گے, دنیا سے جاتے بھی امت کو نہیں بھولے, معراج پہ جا کر بھی امت کو نہیں بھولے, حجۃ الوداع کے موقع پر بھی امت کو نہیں بھولے. پل پل پیغمبر امت کی فکر کرتے رہے. بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی فکر کریں. اگر ہم حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں, کبھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے, ہم حضور کے معجزات کو دیکھتے, ہم حضور کے کمالات کو دیکھتے, ہم حضور کو دیکھتے, ہمیں بھی صحابیت کا مقام اور مرتبہ مل جاتا. لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. جو ادب انہوں نے کیا ہے, اس کے رسول ہونے کا حق ادا انہوں نے کیا ہے, شاید ہم سے نہ ہو سکتا, شاید ہم سے گستاخی ہو جاتی, شاید ہم سے توہین ہو جاتی. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. لیکن آج بھی اگر ہم چاہیں کہ ہم پیغمبر کو راضی کریں تو دو کام کریں. نمبر 1, کثرت سے حضور پہ درود پڑھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں, اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو خوش کروں, کل قیامت کے دن مجھے حضور کی سفارش نصیب ہو جائے, خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے, خواب میں وہ قبر میں جانے کے بعد سوال جواب آسان ہو جائے, تو پھر ایک کام تو یہ ہے کہ کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھیں. یہ ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے. یہ درود ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے. اور یہ درود واحد ایسی عبادت ہے, یہ ایسا کام ہے کہ جو بندے بھی کرتے ہیں, ساری کی ساری مخلوق بھی کرتی ہے اور خود اللہ بھی کرتے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں, اللہ نہیں پڑھتے. اللہ تو نہیں پڑھتے نا, اللہ تو عبادت نہیں کرتے, بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن درود ایسا کام ہے کہ جب اللہ نے اس امت کو درود کا حکم دیا, پہلے تذکرہ اپنا کیا, کیا لوگوں میں بھی پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, تم بھی پیغمبر پر درود و سلام پڑھو. ایک کام کیا کرنا ہم نے, بولو کیا کرنا ہے, کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا ہے. اور دوسرا کام کہ سنت کی پابندی کریں. اس کے رسول کا صحیح تقاضا یہ ہے, آج کے رسول ہونے کا صحیح ثبوت یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں حضور کی سنتیں کتنی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان ہوتا ہوں, گھر میں آپ کی یاد ستاتی ہے, دیدار کے لیے مسجد میں آ جاتا ہوں,
پریشان، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، پریشان اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہوں گے، میں نچلے طبقے میں ہوں گا، پتہ نہیں آپ کا دیدار نہ ہو تو پھر جنت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری محبت میں کہہ رہے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں کہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے اسے چاہیے میری سنتوں سے محبت کرے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام میں پیغمبر کی سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.